السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق میں پھر سے حاضر ہوں ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی اہم ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں عید پر مضمون کیسے لکھیں۔ جی ہاں، آپ لوگوں کو بے صبری سے انتظار تھا کہ میں آپ کو عید پر مضمون کی ٹاپک پر ویڈیو لاؤں، تو جی ہاں، آج میں حاضر ہوں عید پر مضمون لے کر۔ تو اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے ہم سیدھے چلتے ہیں اسکرین پر۔ عید الفطر۔ عید الفطر مسلمانوں کا سب سے بڑا اور اہم تہوار ہے۔ زندگی کو پرلطف بنانے کے لیے دنیا کے ہر سماج میں خوشی منانے کے لیے چند دن مقرر ہے۔ ہندوؤں کے لیے ہولی، دسہرہ، دیوالی، وہیں عیسائیوں کے لیے کرسمس ڈے اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا خاص تہوار عید ہے۔ دنیا کے سارے مسلمان اس دن کو عید مناتے ہیں۔ عید مسلمانان عالم کو مسرت، محبت اور بھائی چارگی کا پیغام دیتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے لگاتار ایک مہینے تک روزہ رکھنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ روزہ ہماری تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ دشوار اور اہم ترین عبادت ہے۔ اس بہت بڑے فریضہ کو انجام دینا تمام مسلمانوں کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ رمضان کے فریضہ کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کر لینے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو عید کی خوشی مناتے ہیں۔ رمضان کی 29 یا 30 کو روزہ افطار کرتے وقت ہر مسلمان عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے بچے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور بڑے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور خدا کا شکر بجا لانے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگتے ہیں۔ رات بھر عید کی تیاریاں کی جاتی ہیں اور صبح اٹھ کر مسلمان مرد اور بچے غسل کر کے نئے کپڑے پہنتے ہیں، جسم پر عطر ملتے ہیں اور عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ عیدگاہ میں 2 رکعت واجب نماز پڑھی جاتی ہے۔ گویا مسلمان نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندگی میں شکرانہ ادا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسے رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی اور ہر مرد مومن کو سیدھے راستے پر چلایا۔ نماز کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے اور خطبہ ختم ہوتے ہی ہر مسلمان ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ تب تک عورتیں گھروں میں نہا دھو کر نئے کپڑے پہن چکی ہوتی ہیں اور سویاں تیار کر لیتی ہیں۔ عید کے دن دوست دشمن کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ بلا تفریق ایک دوسرے کے گھر چلے جاتے ہیں، انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور سویاں کھا کر اپنے گھر چلے آتے ہیں۔ اس طرح عید کے دن پرانی سے پرانی دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ عید کے دن جو مسلمان اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے ذرا بھی کینہ کپٹ رکھتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ گویا عید کے تہوار کو ہم میل محبت کا تہوار بھی کہہ سکتے ہیں۔ عید کے دن نئے کپڑے پہننا سنت نبوی ہے، اس لیے ہر مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق نئے کپڑے بنواتا ہے۔ لیکن ہر معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی۔ ان کے لیے نئے کپڑے بنوانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے زردار مسلمانوں کے لیے فطرہ نکالنا واجب قرار دیا ہے۔ زردار مسلمان یعنی امیر مسلمان کی بات ہو رہی ہے، امیر ترین، جو دولت مند ہو۔ زردار مسلمان اپنے خاندان کے ہر فرد کے نام پر 2.5 سے 4 کلو جو یا گیہوں کی قیمت کے برابر نکال کر کسی ضرورت مند پڑوسی کو دے دیتا ہے۔ اسی رقم کا نام کیا ہے؟ فطرہ ہے۔ فطرہ رمضان کے آخری ہفتہ میں نکال دیا جاتا ہے تاکہ نادار مسلمان یعنی غریب مسلمان اس رقم سے نئے کپڑے بنوا سکے۔ اسی لیے عید کے تہوار کو عید الفطر کہتے ہیں۔ ہندوستان میں ہر مذہب و ملت کے لوگ صدیوں سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں۔ عید کے دن ہر مسلمان بھائیوں کو ہندوستانی، ہندو، سکھ اور عیسائی اس کے گھر مبارکباد دینے آتے ہیں۔ اس لیے عید ہندوستان میں ہولی اور کرسمس کی طرح قومی یکجہتی یعنی راشٹریہ دوستی کا تہوار مانا جاتا ہے۔ یہ عید میں بھائی چارگی، خدا پرستی، اجتماعی عبادت اور اخوت و محبت کا درس دیتی ہے۔
تو یہ رہی ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں گے. پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر رہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.